بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد باب ما یجب فیہ الزکاة الفصل الاول عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون خمسة اوسق من التمر صدقہ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسِقٍ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ زُعُودٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ۔ اس باب میں کس طرح کے مال میں کیا زکوٰۃ ہوگی اس کی پوری تفصیل بیان کی جا رہی ہے، ان چیزوں کا بیان جن میں کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسلام میں جن مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ مال چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک، سال بھر چراگاہوں میں چرنے والے جانور یا سال کے اکثر حصے میں چراگاہوں میں چرنے والے جانور۔ دوسرے، سونا چاندی۔ تیسرے، تجارتی مال۔ چوتھے، کھیتی اور درختوں کی پیداوار۔ چنانچہ ان چاروں قسم کے مالوں میں زکوٰۃ جو واجب ہوگی، فقہا کا اس میں اختلاف ہوگا۔ جہاں جہاں پر جس قسم کا مال آئے گا وہاں پر اختلاف بیان ہوگا، تفصیل سے دلائل بیان کیے جائیں گے، احناف کا مسلک راجح کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 وسق سے کم کھجور میں صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، اور 5 کے عدد سے کم تعداد اونٹ میں صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ بہرحال حدیث میں ہر قسم کے مال کے نصاب کا ذکر ہوا کہ اتنا نصاب اگر ہو، 5 کا نصاب بتایا تو زکوٰۃ ہوگی، اور اس نصاب سے کم مال ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ 5 وسق سے کم کھجور میں صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1 وسق 60 صاع کا ہوتا ہے۔ جب 1 وسق 60 صاع کا ہوگا تو 5 وسق 300 صاع کے برابر ہے۔ اور 1 صاع آپ صدقۃ الفطر کا جو نصف صاع والا حساب ہے اسے لگا لے، 1.25 کلو گیہوں۔ تو اس طرح نصف صاع 1.25 کلو تو 1 صاع 3.5 کلو کے قریب ہو جاتے ہیں۔ 3.5 کلو گیہوں 1 صاع، اور یہاں 300 صاع۔ اب 300 صاع کو 3.5 کے حساب سے اب ضرب دے لے تو تقریباً 1050 کلو ہوتے ہیں، یعنی 10 کوئنٹل 50 10.5 کوئنٹل۔
بہرحال عربی کا ایک پیمانہ ہے سا. ایک مسئلہ تو کھجور کے بارے میں ہوا کہ 5 سا کے برابر کھجور ہو تو صدقہ، 5 سا سے کم ہو تو پھر اس پر صدقہ نہیں ہے. دوسرا مسئلہ 5 اوقیہ ورق، ورق چاندی کہتے ہیں. اوقیہ کی جمع اواق ہے، جیسے اوسق وسق کی جمع، ویسے اواقی اوقیہ کی جمع. ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے، تو اس طرح 5 اوقیہ 200 درہم کے برابر ہوں گے. اور یہ 200 درہم جو ہوتے ہیں یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، جو نصاب ہے چاندی کا. گویا 5 اوقیہ چاندی یعنی 200 درہم کے برابر چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں. اگر 200 درہم 5 اوقیہ یا 52.5 تولہ چاندی ہو جائیں تو 200 درہم میں ہر 40 درہم پر 2.5% کا حساب ہوگا. ہر 40 میں 40 میں تو 80 میں 2 اور پھر ادھر 20 ہو گئے تو اس میں آدھا، تو ادھر 2.5 بن گیا، ادھر 100 میں 2.5 یعنی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی. اور اسی کے برابر کی مالیت سونا میں 7.5 تولہ سونا ہے، اس سے کم اگر ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں کسی کے پاس سونا چاندی ہے، پورے نہ سونا ہے اپنے نصاب کو 7.5 تولہ، نہ چاندی اپنے نصاب کو یعنی 52.5 تولہ، لیکن دونوں کی قیمت نکال لیں اور قیمت نکال کر کے کسی ایک کا نصاب بن جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ آ جائے گی. تیسرا مسئلہ تھا لیسا فیما دون 5 ذود من الابل صدقہ، کہ 5 اونٹ سے کم تعداد میں صدقہ نہیں ہے. ذود 2 سے لے کر کے 9 تک یا 3 سے لے کر کے 10 تک کے اونٹوں کی تعداد کو ذود بولتے ہیں. معلوم ہوا کہ 5 اونٹ ہونے چاہیے، یہ اونٹ کا نصاب ہے تب زکوٰۃ ہوگی، اور اس سے کم ہو گئے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. بہرحال حدیث میں زکوٰۃ کے 3 نصابوں کا ذکر ہے، ایک تو کھجور، دوسرے چاندی، تیسرے اونٹ. اونٹ اور چاندی کے بارے میں تو وضاحت اور تفصیل ابھی بتا دیا، اس میں کوئی زیادہ اختلاف بھی نہیں ہے. لیکن پہلا مسئلہ جو کھجور کا ہے اس میں اختلاف ہے. کھجور جو کھیت کی پیداوار ہے اس میں جو زکوٰۃ ہے جس کو عشر بولتے ہیں، تو یہاں عشر کا نصاب یعنی 5 وسق کھجور ہونا چاہیے یا اس سے کم بیش بھی ہو تو زکوٰۃ آ جائے گی یعنی عشر آ جائے گا. عشر کے نصاب میں ائمہ کا اختلاف ہے. کھیت سے جو پیداوار ہوتی ہے ان پر عشر وصول ہوتا ہے. اب اس پر عشر کی وصولی کے لیے، عشر والے زکوٰۃ کے لیے کوئی متعین مقدار ہے پیداوار کی یا کوئی متعین مقدار نہیں ہے. جمہور اور احناف میں صاحبین امام محمد، امام ابو یوسف، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ عشر کا نصاب مقرر ہے اور وہ 5 وسق غلہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ 5 وسق سے کم کھجور میں زکوٰۃ نہیں، تو 5 وسق کم سے کم، اس سے کم میں کوئی صدقہ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں. کھجور یا غلہ جس پر کہ عشر آتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ 1 سال تک رکھنے سے خراب نہ ہو. اگر خراب ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، جیسے سبزیاں، ترکاریاں وغیرہ. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زرعی پیداوار، کھیت سے جو بھی پیداوار ہو، چاہے وہ سال بھر رہیں یا اس سے پہلے خراب ہو جائیں، کھیتی سے پیدا ہونے والی جو کچھ بھی ہو، چاہے وہ سبزی ترکاری ہو یا پکی فصل ہو، گیہوں چاول وغیرہ، سال بھر تک خراب نہ ہو یا خراب ہو جائیں، بہرحال جس طرح کی پیداوار ہو اس پر عشر والی زکوٰۃ آتی ہے.
اور اس کا نصاب بھی کوئی متعین نہیں ہے کہ کتنا ہونا چاہیے۔ چنانچہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ بلا تعین کے تھوڑی پیداوار ہو زیادہ پیداوار ہو سب پر عشر واجب ہے۔ جمہور اور صاحبین نے جو کہا تھا کہ نصاب مقرر ہے 5 وسق کے برابر ہو اور سال بھر تک رکھنے سے خراب نہ ہو، مذکورہ حدیث سے ان حضرات نے استدلال کیا تو حضور نے کہا کہ 5 وسق سے کم کھجور میں صدقہ نہیں ہے۔ کھجور ذکر کیا، کھجور سالوں سال رہتی ہے، خراب نہیں ہوتی، اور اس کے لیے ایک نصاب مقرر کر دیا کہ کم سے کم 5 وسق ہو، اگر اس سے کم ہو تو صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں، عشر واجب نہیں ہوگا۔ جمہور کی یہ دلیل ہے۔ ایسی ایک روایت پیش کرتے ہیں حضرات کہ حضور نے کہا کہ خضروات سبزیوں ترکاریوں میں صدقہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عشر کے لیے کوئی نصاب کی مقدار متعین نہیں ہے، اور جس طرح کی بھی پیداوار ہو، سبزی ترکاری جیسی بھی ہو یا فصل پکی ہو، غلہ اناج وغیرہ سب پر زکوٰۃ ہے۔ ان کی دلیل قرآن کی آیت ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور مسکین کا حق دو کھیتی کے کاٹنے کے دن۔ ظاہر فصل کاٹنے کے دن اس کے حق کے ادا کرنے کا حکم ہوا، اس ادائیگی حق سے مراد عشر دینا ہے، اور کاٹنے کا دن یہاں پر عموماً کہا، بس کاٹنے کے دن اب جتنے بھی کاٹو اور جیسی بھی کاٹو عموم ہے، اس لیے انہوں نے کوئی مقدار متعین نہیں کی، کوئی کیفیت متعین نہیں کی۔ ایسی آیت ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے نکالا، یعنی زرعی پیداوار ہے، اس میں سے عشر دینا۔ یہاں پر بھی عموم ہے، جو بھی پیداوار ہم تم کو دیں، جو بھی کھیتی سے نکالے، وہ جتنی بھی ہو جیسی بھی ہو، ان سب میں سے عشر دینا ہے۔ ایسی حضرت عمر کی ایک روایت آگے بیان ہوگی، فیما سقط السماء والعیون، کہ وہ کھیتیاں جن کے سیرابی بارش کا پانی کرے، چشمے کا پانی، اس میں عشر ہے۔ یہاں فیما سقط السماء، ماں جس کو کہ پانی آسمان کا اور چشمے کا سیراب کرے، جس کو سیراب کرے، یہاں ماں موصول ہے، وہ جس کو سیراب کرے، جو پیداوار نکلے، یہ قلیل کثیر سب کو شامل ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ فقراء کی خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ قلیل پیداوار ہو یا کثیر ہو، جس طرح کی پیداوار اس میں عشر کو واجب کر دیا جائے تاکہ زکوٰۃ کے مستحقین کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ رہی بات یہ جو مذکورہ حدیث تھی جو بظاہر احناف کے خلاف لگ رہی تھی، اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا کہ یہاں جو حضور نے کہا کہ 5 وسق سے کم کھجور میں صدقہ نہیں ہے، یہاں زکوٰۃ تجارت کا بیان ہے، زکوٰۃ زراعت کا بیان نہیں ہے۔ تجارتی مال کے بارے میں فرمایا، اس لیے کہ ادھر کھجور کی پیداوار بہت ہوتی تھی اور کھجور کو تجارت کے طور پر لوگ استعمال کرتے تھے، تجارتی اموال میں سے کھجور ہے۔ اور وہاں 5 وسق جو کہا کہ 5 وسق کھجور، تو 5 وسق کھجور جو ہے وہ 200 درہم کی مالیت کے برابر ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تجارت کا جو مال ہو، چاہے کھجور ہو یا جو کچھ بھی ہو، اور وہ 5 وسق سے کم ہو، یعنی 200 درہم کی مالیت سے کم ہو، تو اس پر صدقہ نہیں آئے گا۔ اس کے لیے 5 وسق یعنی 200 درہم کے برابر کی مالیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو حدیث میں زکوٰۃ زراعت کا بیان نہیں ہے، کھیتی والے عشر کا، بلکہ زکوٰۃ تجارت کا بیان ہے۔ اس لیے یہ حدیث اس تعویل کے بعد احناف کے خلاف نہیں رہتی ہے۔ آگے جو دوسری حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے حضور نے فرمایا لیس علی المسلم صدقہ، کہ مسلمان پر صدقہ نہیں ہے اس کے غلام میں اور نہ اس کے گھوڑے میں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ نہیں ہے اس کے غلام میں کوئی صدقہ سوائے صدقۃ الفطر کے۔
یہ جو روایت ہے دو مسئلے، ایک تو غلام ہے، ایک گھوڑا۔ غلام جس میں کا صدقہ زکوٰۃ نہیں، مراد اس سے خدمت کے غلام ہیں جو کام کاج کے لیے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا اگر تجارت کے غلام ہو تو ایسے غلاموں پر زکوٰۃ فرض ہوگی، غلاموں کے مالک کے لیے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ ہاں خدمت کے لیے ہیں، کام کاج کے لیے، تو ایسے غلام پر کوئی صدقہ اور زکوٰۃ نہیں ہے اتفاقاً، سب کا ائمہ کا اختلاف ہے۔ فرض گھوڑے کے بارے میں جو فرمایا، گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو سواری کے لیے ہو، دوسرے وہ جو تجارت کے لیے، اور تیسرے وہ جو نسل کو بڑھانے کے لیے ہو۔ جو سواری کے لیے ہو ایسے گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور تجارت کے لیے بالاتفاق سب کے یہاں اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور جو افزائش نسل کے لیے گھوڑے ہو، ان میں فقہا کا اختلاف ہے۔ جمہور ائمہ اور احناف میں صاحبین یہ حضرات فرماتے ہیں کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر گھوڑے سائمہ ہو، یعنی سال بھر یا اکثر بیشتر سال کے حصوں میں وہ چراگاہوں میں چرنے والے، اور وہ نر گھوڑے ہوں، تو صحیح قول کے مطابق امام حنیفہ کے یہاں نر گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اگر مادہ گھوڑے ہوں تو صحیح قول کے مطابق ان گھوڑیوں میں زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اور اگر مخلوط ہوں، یعنی کچھ نر ہوں اور کچھ مادہ ہوں، گھوڑے گھوڑی سب، اور اکثر سال جنگل وغیرہ چراگاہوں میں گھاس چر کے گزارا کرتے ہو، تو کہتے ہیں امام حنیفہ کہ ان مخلوط گھوڑے گھوڑیوں میں بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نر گھوڑے تھے ان میں نسل بڑھنے کا احتمال نہیں ہے، گھوڑوں سے نسل نہیں چلے گی، بچے جو ہوں گے گھوڑیوں سے تو وہ مال نامی نہیں رہے، جب نسل نہیں ہوگی تو اس میں نمو یعنی بڑھوتری کا امکان نہیں رہا، چنانچہ وہ گھوڑے والے مال، یہ مالے نامی نہیں ہوئے بڑھنے والے، اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں۔ اور اگر مادہ گھوڑے ہوں یا مخلوط ہوں تو مادہ گھوڑیوں ہی سے نسل ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، یا مخلوط ہے دونوں طرح کے، تو وہاں بھی نسل بڑھنے کا احتمال ہے، لہذا یہ مال نامی مال ہوں گے بڑھنے والے، لہذا ان پر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ جمہور نے اور صاحبین نے مذکورہ حدیث سے استدلال کیا جس میں حضور نے کہا کہ گھوڑے میں صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فیصلے کو دلیل بنایا۔ چنانچہ ان کے زمانے میں شام کے علاقہ سے لوگ آئے اور گھوڑوں کی زکوٰۃ کے بارے میں حضرت عمر سے پوچھا، تو حضرت عمر نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور تمام صحابہ کرام نے گھوڑوں کی زکوٰۃ کا مشورہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گھوڑے کی زکوٰۃ کا مشورہ دیا۔ حضرت عمر نے گھوڑے کی زکوٰۃ کا فیصلہ سنا دیا۔ چنانچہ طبرانی میں، ایسی دار قطنی میں، مستدرک حاکم میں حضرت عمر کا یہ اثر منقول ہے، یہ فیصلہ۔ امام حنیفہ نے وہ ماقبل میں جو زکوٰۃ نہ دینے پر سخت وعید آئی تھی، وہ لمبی حدیث آئی تھی، اور زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں جو گھوڑے کی تفصیل بیان کی تھی کہ گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں، ان میں حضور نے کہا تھا گھوڑے کے بارے میں کہ ثم لم ینس حق اللہ، کہ وہ اللہ کے حق کو بھولتا نہیں ہے گھوڑوں کی پشت میں یا نہ اس کے رقاب گردنوں میں، یعنی سواری کے لیے دیتا ہے یا گھوڑے کی ذات فقراء کو دیتا ہے زکوٰۃ میں۔ اس سے بھی احناف نے استدلال کیا ہے۔ رہی بات کہ یہ جو مذکورہ حدیث ہے یہ امام حنیفہ کے خلاف ہے، تو امام حنیفہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں جن گھوڑوں میں صدقہ زکوٰۃ کی نفی کی گئی ہے وہ غزوہ کے گھوڑے ہیں جو اللہ کے راستے میں کام آنے والے، یا خدمت کے گھوڑے ہیں سواری کے کام میں آتے ہیں،
جیسے غلام کا ذکر ہوا، ظاہر ہے کہ غلام خدمت کا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن وہی غلام تجارت کے لیے ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ویسے غلام کے ساتھ گھوڑے کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے یہ خدمت کے گھوڑے ہیں، کام کے سواری کے لیے ہیں، تجارت کے گھوڑے نہیں ہیں۔ اگر تجارت کے لیے ہوں اور ان سے افزائش نسل ہوتی ہو اور مال نامی ہو جاتا ہو بڑھنے والا، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ احناف میں قاضی خان ہے اور اسی عالمگیری فتاوی، تو دونوں فتوے میں فتاوی قاضی خان، فتاوی عالمگیری میں جو فتویٰ دیا گیا ہے احناف کے ہاں، وہ صاحبین اور جمہور کے قول پر دیا گیا ہے، جو کہتے ہیں کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔